الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ قحط سالی کا دورہ تھا، آپ لوگوں کو مال و متاع دے رہے تھے اور بہت کم ریٹ میں آپ غلہ فراہم کر رہے تھے۔ تو آپ کے بھائیوں تک بھی اطلاع پہنچی، وہ 10 بھائی بنیامین کو چھوڑ کے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، 10 ستیلے تھے، یہ سب کے سب وہاں پہنچے اور غلہ وغیرہ خریدا۔ واپس آئے تو دیکھا کہ غلہ تو ملا ہی ملا تھا، جو انہوں نے پیسے وغیرہ دیے تھے، جو مال دیا تھا جس سے غلہ لیا گیا تھا، وہ بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے میں چھپا کر واپس کر دیا تھا۔ تو اس سے ان کے دل پہ بڑا اچھا اثر طاری ہوا کہ وہ بڑے سخی بادشاہ ہیں اور بہت زیادہ غریبوں کا یا محتاجوں کا یا ضرورت مندوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے والد صاحب سے تمنا کا اظہار کیا کہ اگر آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم دوبارہ جاتے ہیں تو 1 اونٹ مزید اس بھائی کا ہمیں مل جائے گا۔ تو قحط سالی کا دورہ ہے، مال جتنا جمع کر لیا جائے بہتر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن وعدہ کرو کہ اس کو صحیح سلامت لے کر آؤ گے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو الگ بات ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور وہ لے کر چلے، اور یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر ان کو بتائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، جس میں حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے تمہیں نظر لگ جائے، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور پھر اگلے مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں اللہ نے خود اس مضمون کو بیان کر دیا کہ تدبیر تو ٹھیک ہے اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ جب اللہ کا فیصلہ اگر اس کے خلاف ہوا تو ضرور وہ ہی وقوع پذیر ہوگا۔ یہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں اب دیکھیے، تدبیر اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی انجام کے بارے میں دل میں دونوں ہی چیزیں رکھنی چاہیے کہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایک چیز سے بچنے کے لیے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ مجھے حاصل ہو، جس سے بچنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ میں بچ بھی سکوں۔ تو جیسا اللہ کا فیصلہ میں اس پر راضی رہوں گا۔ کوشش کرے انسان، نتیجہ اپنی مرضی کے خلاف نکلے تو چونکہ پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوگا، کوئی اتنا اس کو مطلب پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے بعض وہ حضرات ذرا درس حاصل کریں جو صوفی بنے پھرتے ہیں آج کل کے دور میں بھی، نہ کھائیں گے نہ کمائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں بس آستانوں کے اندر، لوگ آ کے دیتے جائیں گے، اس کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، وہ کسب کو پسند کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی خود کسب فرمایا ہے، محنت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، پہلے آپ تجارت فرماتے تھے، پھر خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا، جس کو خمس کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ وہ اللہ کا مقرر شدہ تھا اور یہ بھی ایک محنت کا کام تھا، لیکن باقی بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے مختلف قسم کے کام کرنا ثابت ہے، وہ کما کر کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلاتے تھے۔ یہی تمام صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہی تمام اولیاء اسلام کا طریقہ کار رہا کہ محنت سے کمایا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ملا، اپنے گھر والوں کو اس سے وہ پالتے پوستے تھے۔ آج کل کے بعض صوفی حضرات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی نہ تربیت کر رہے ہیں، تربیت کرنے کا سلیقہ ہی ان کو حاصل نہیں ہے، آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ معاذ اللہ میں جعلی پیروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور صحیح پیر حضرات بھی ہیں، لیکن یہ گروپ ایسا ہے جو جعلی قسم کے پیروں کا ہے کہ انہوں نے صرف لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، نہ کھانے کے نہ کمانے کے، بیٹھے ہوئے ہیں بس، اور نہ تربیت کر رہے ہیں۔ چلیں کہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو تربیت کے لیے وقف کر دیا گیا ہو تو چلیں گنجائش نکل سکتی ہے کہ بھئی یہ چونکہ رات دن تربیت میں لگے ہوئے ہیں تو لوگوں نے نہ کہ کچھ دے دیا تو بہتر ہے، تاکہ ذہنی یکسوئی سے تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ کوئی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے بے نمازی ہیں، گانے باجے ہیں، سب فلم ڈرامے چل رہے ہیں، اور نہ کوئی عمل ہے نہ کچھ ہے، ان کو نہ سختی سے کوئی تلقین کرنا ہے نہ اصلاح کرنی ہے، بس آستانہ آباد رہے اور اپنی جیبیں اور بیلنس آباد رہے، پراپرٹی خریدی جا رہی ہیں۔
لینڈ کروزر ان کے پاس ہے اور بنگلے ہیں بڑے بڑے علاقوں کے اندر، اور بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار قطعاً غیر مناسب ہے۔ مل رہا قسمت کا ہی ہے، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، انداز مناسب نہیں اختیار کر رہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تدبیر اور کسب بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی ذاتی محنت کو دخل دینا چاہیے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ تم ان بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ گے سے سلامت، ہاں اگر کوئی ناگہانی آفات آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے انسان کو ذہنی طور پہ ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جتنا کسی کے قدرت و اختیار میں ہے ہم اس کا وعدہ بالکل لے سکتے ہیں، جو قدرت و اختیار میں نہیں ہے اس کا مکلف نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بھی میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، جیسے کوئی اسکوٹر مانگتے ہیں، اسکوٹر دے دو، دیکھو بھائی صحیح سلامت لے کے آ جانا میرے پاس، یہ شرط ہے بس، مجھے اسکوٹر چاہیے۔ تو اس میں بہرحال یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم بے پرواہی سے یوں کہہ دیں کہ چلو یار تم لا دینا، ہاں کوئی ناگہانی آفت ہو جائے الگ بات ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بے پرواہی سے چلائے۔ تو اگر واقعی قصد و ارادہ دل میں یہ ہے کہ اگر لا دے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی لا سکا، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور میں بھی معاف کر دوں گا، پھر تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ بھئی آپ یہ لے جائیں اور پھر مجھے لا کر دینی ہی ہے، یہ یاد رکھیں کنڈیشن غلط ہوتی ہے۔ جب آپ ایک چیز کسی کو دیتے ہیں امانتاً، امانت کا مطلب ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے کچھ مال سامنے والے کی حفاظت میں رکھ دینا، اس کو مالک نہیں بناتے، اسے استعمال کی اجازت نہیں دیتے، تو امانت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ عرصے کے لیے کسی کو کوئی مال دیا اور استعمال کی اجازت دے دی، مالک نہیں بنایا، استعمال کی اجازت دے دی، تو اس کو عاریتاً دینا کہتے ہیں، عاریتاً۔ یہ جو ہم اسکوٹر لے لیتے ہیں، کار لے کے چلے گئے لے آئے، یہ عاریتاً کہلاتی ہے۔ ایک قرضہ ہوتا ہے، قرضہ ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، واپس لینے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، تو قرضہ ہے۔ تو عاریتاً ہو یا آپ نے امانتاً کسی کے پاس چیز رکھی ہو، اگر سامنے والے نے ویسی ہی حفاظت کی ہے جیسا حق ہے اور اس سے وہ چیز ضائع ہو گئی مثلاً نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ہم اس کا تاوان نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے کراچی کا ماحول ہے، کوئی اسکوٹر مانگ کے لے گیا، گن پوائنٹ پہ چھین کر لے گئے، اب اس نے آ کے وہ، اور بیچارہ کیا کرتا وہ، اگر اپنی بھی ہوتی دے دیتا وہ، تو ہم اس سے اب اس کا تاوان نہیں لے سکتے موٹر سائیکل کا کہ مجھے اتنے پیسے دو، اگر لیں گے بھی تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ آپ سے بھی چھن سکتی تھی، تو اور اگر بالفرض سامنے اللہ راضی بھی ہو جائے نا، چلو میں دے دیتا ہوں، تب بھی لینا جائز نہیں ہے، وہ بہرحال نقصان مالک کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے دیں، اسکوٹر وغیرہ اگر دینی ہو، یا تو دیں ہی نہیں، اگر اتنا بڑا دل جگرا نہیں ہے تو خود پھر مطلب استعمال کریں، اور اگر دی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کی حفاظت کے ارادے کے باوجود چھن گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، آپ اس سے پیسے وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک اس کے قدرت و اختیار کا معاملہ ہے، وعدہ وغیرہ لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور وہ کچھ یعنی متفرق طور پہ داخل ہونا انہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاہا، مگر یہ کہ یعقوب کے دل کی اپنی خواہش تھی جو اس نے بہرحال پوری کر لی۔ تو خواہش پوری کر لی، ٹھیک ہے، ہو گئی، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی ازلی جاری ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک یعقوب صاحب علم ہے، لما علمناہ، اس کے سبب سے جو ہم نے ان کو سکھایا ہے، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک یہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اقرار فرما رہا ہے کہ بچوں کو متفرق دروازوں سے داخل ہونے کا مشورہ دینا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا کہ وہ اگر اس طرح داخل ہوں گے تو جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ضرور ہو جائے گا کہ نظر وغیرہ نہیں لگے گی، بلکہ وہ صاحب علم تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ایک صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے، اسے بزرگی عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرما دیتا ہے، تو اس قسم کے علوم بھی اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ کوئی جہالت میں مبتلا ہو کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے۔
اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جاہل قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مقرب بارگاہ الہی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ حقیقتاً مقربین نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کا قرب تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو صاحب علم ہے۔ اس لیے کہ صاحب علم ہی اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی اپنے علم کی برکت سے سوچ اور فکر کا صحیح زاویہ متعین کر سکتا ہے، وہی اپنے اعمال اور افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھ سکتا ہے۔ ورنہ جاہل آدمی قدم قدم پر غلط باتیں کرے گا، غلط عقیدے ظاہر کرے گا، غلط سوچ ہوگی، غلط فکر ہوگی، دنیا کی محبت غالب ہوگی، اور وہ جہالت کے اندر کفریہ کام کر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہزاروں گناہوں کے کام کرے گا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ کے مقرب نہیں ہو سکتے۔ کاش یہ بھی ایک اصول ہم سمجھ لیں کہ جو صاحب علم ہو اور پھر وہ اچھے عمل کرتا ہے اور مطلب نیکیوں پہ استقامت پذیر ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ لیکن اگر ایک جاہل انسان ہے، بالکل جاہل اجڑ ہے، اس نے نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے نہ دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ مطلب کسی مسند پہ آ کے بیٹھ گیا، جیسے جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے جس سیٹ کے اوپر، تو اب وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی کہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوں، نہیں بن سکتا، کیونکہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا ولی کوئی عالم ہی ہو سکتا ہے، جاہل اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لگاتار گناہ کرے، یعنی اگر کبیرہ گناہ کیا، اگر بالفرض کوئی کسی کے پاس ولایت ہے اور اس نے کبیرہ گناہ کر لیا، اس سے ولایت سلب ہو جائے گی، یا صغیرہ گناہ بار بار کرتا رہا تو ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جاہل ہے وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ دعوی ولایت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو بالفرض اگر اس کے پاس ولایت تھی بھی تو یہ لگاتار گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ولایت ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ سلب ولایت جائز ہے، سلب نبوت جائز نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتا ہے تو منصب نبوت اس سے کبھی بھی نہیں چھینے گا، وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوگا۔ ہاں، کسی کو ولایت عطا فرمائے تو وہ ہمیشہ ولی رہے، ضروری نہیں ہے، ولایت سلب ہو سکتی ہے، اس پہ دلائل موجود ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنا سلسلہ عقیدت اس سے قائم کریں جو سب سے پہلے تو صاحب علم ہو، دینی علوم بھی ہوں، دنیاوی علوم بھی ہوں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بہت احسن انداز سے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکے گا، اور پھر علم و عمل کا جامع ہو، نور علی نور ہے۔ اور اگر آپ نے صرف کسی کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر اور اس کے قریبی ماحول کو دیکھ کر جاہل کو اپنا رہنما بنا لیا تو بس پھر آپ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ کا نہ تو مقرب ہو سکتا ہے نہ وہ کسی کو قریب کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جب ہم کسی کو علم سکھاتے ہیں وہ ذی علم ہوتا ہے، ہماری بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے، تو پھر وہ بات کہتا ہے وہ علم کے ساتھ ہی کہتا ہے، وہ جہالت کے ساتھ نہیں کہے گا۔ اسی لیے علماء پر جو تنقیدیں کر دیتے ہیں بعض اوقات، مثلاً علماء نے ایک فیصلہ کیا کہ آرٹیفیشل جیولری کا استعمال جائز ہے، ویڈیو جائز ہے مثال کے طور پہ بنانا، تو بعض اوقات عوام الناس جو ہے ایسے علماء کے اوپر اٹیک کر بیٹھتی ہے، ارے یار یہ مولویوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں جائز ہے، کبھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو بھائی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس طرح کمنٹس دیں، وہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ فیصلے کرنے کا اختیار دے تو ہم مطلب عام لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو ان پر طنز کریں، ان پہ اٹیک کریں، کیونکہ آپ کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو پھر اگر آپ ان کے بارے میں اس طرح فیصلہ کریں مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں مختلف سرچ انجن ہیں، جو نیٹ یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور مختلف قسم کی ونڈوز آ گئی ہیں، مطلب آپریٹنگ سسٹمز آ گئے ہیں، اب ایک کے بعد ایک جدید سے جدید آ رہا ہے، تو کیا ان سب کے اوپر ہم ان کو برا بھلا کہتا ہے کہ پہلے یہ تھا اب یہ لیا ہے، پہلے یہ تھا پھر اب یہ لیا ہے؟ ارے بھائی اچھا ہے، ترقی کی طرف ہی جا رہے ہیں نا۔ جب وہ نئے نئے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں سائنسی ترقی کے اعتبار سے، ہم ان کو سراہتے ہیں۔ تو علماء اسلام جب تغیر زمانہ کے اعتبار سے، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے، لوگوں کے عرف کے اعتبار سے، ان کے تعامل یعنی باہم معاملہ کرنے کے اعتبار سے احکام میں تبدیلی جو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے وہ تبدیلی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کہاں سے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں؟ وہ کوئی جاہل تو نہیں ہے نا، وہ صاحب علم لوگ ہیں، اور ہمیں الف ب بھی نہیں آتی۔ اب خود سوچئے کہ جو صاحب علم ہے ان کے اوپر ہم طنز کر رہے ہیں،
اگر چلو ان کو چھوڑ دیجئے، آپ دین بتا دیں پھر، تو لازم سی بات ہے کہ وہ آدمی تو ایک قدم نہیں چل سکتا ہے، کام آدمی، تو پھر آپ کو طنز کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو علم عطا فرمایا، علم دین دیا اور فہم کی قوت عطا فرمائی، اس کو درجۂ افتاء پر، مفتی کے درجے پر فائز کیا، تو ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، پھر ان کو وہ جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ مقرب ہوتا ہے، وہ قریبی آدمی ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اٹیک کرنا مناسب نہیں۔ تو دیکھیے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں، ایسے اصفیاء، ایسے مقرب، ایسے چنے ہوئے بندوں کے بارے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، انہیں اپنے جیسا آدمی تصور کرتے ہیں، حالانکہ ان میں اور ان علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سعادت مند بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک سر ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، دل آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، تو بس آپ میری طرح ہی ہیں، آپ میں ہے کیا فرق؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ باپ ہونے کے اعتبار سے، منصب ابوت کی وجہ سے، باپ اگرچہ شکل و صورت میں بیٹے کے طرح ہے لیکن مقام اس کا اعلیٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء اسلام وصف علم کی بنا پر ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام، علماء اسلام پر، مفتیان کرام پر جو مختلف قسم کے لوگ کمنٹس دے دیتے ہیں، جوکس وغیرہ بنا دیتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنے بھائی کو پہچان لیا کہ یہ بنیامین ہے، لیکن یہ لوگ نہیں پہچان پائے، تو آپ نے ایک دسترخوان لگایا اور ایسی ترتیب سے لگایا کہ وہ 10 بیٹھ گئے اور بھائی بنیامین کو جگہ نہ ملی، تو بنیامین کو علیحدہ ایک دسترخوان پہ بٹھایا گیا تو وہ رونے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اپنا بھائی یوسف یاد آ گیا کہ آج اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میں اکیلے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں ہم آپ کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو بنیامین بہت خوش ہوا، کہا یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ میرے بھائی بن جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام پھر علیحدہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی کہ میں ہی اصل میں یوسف ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ظاہری طور پر جو میرے لیے ایک ان کے نزدیک ایک مجھے انہوں نے ذلت میں مبتلا کر دیا تھا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح مقام عزت پر بٹھایا۔ اب تو بنیامین اور خوش ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ان بھائیوں کو ابھی یہ پتہ چلے، تو تم ان کے سامنے ذکر مت کرنا، منع فرمایا۔ تو جب انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قال انی انا اخوک، کہا یقین جان کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھاؤ، کہ اگر انہوں نے ایک ساتھ سب 10 بیٹھ گئے، تمہیں جگہ نہیں دی، تمہیں علیحدہ کر دیا، تو الگ دسترخوان پہ جگہ ملی، تو دل میں غم نہ کرو، میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے ایک تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ کیا تاکہ یہاں پر رکیں انشاءاللہ۔ وہ کیا مشورہ تھا وہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ کی خدمت میں